نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نؤر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذرغت قصہ مختصر۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرا کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواب میں فرشتوں کو لایا گیا، آپ کو کہا گیا چاہیے کہ آپ کی آنکھ سو جائے اور آپ کا کان سنے اور آپ کا دل سمجھے۔ آپ نے فرمایا میری آنکھیں سو گئیں اور میرے کانوں نے سنا، میری آنکھیں سو گئیں اور میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا۔ فرمایا کہ مجھے کہا گیا ایک سردار نے گھر بنایا، بس اس میں ایک کھانا تیار کیا اور ایک بلانے والا بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی بات کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھایا اور وہ سردار اس پر راضی ہو گیا، اور جس نے بلانے والے کی بات کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس نے کھانا کھایا، اور اس پر سردار بھی ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سردار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور گھر سے مراد اسلام ہے، اور کھانے دعوت سے مراد جنت ہے،
اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ جب وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اس کے پاس میرے امر یا نہیں سے کوئی حکم پہنچے تو وہ کہے میں نہیں مانتا جو ہم نے اللہ کی کتاب میں پایا، ہم نے تو بس اس کی اتباع کی۔ رواہ احمد۔ اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل حدیث بھی، خبردار ایک سیر شکم آدمی اپنے تخت پر کہے گا تم اس قرآن کو لازم پکڑو، جو تم اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جو تم اس میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو، اور بے شک جو میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھا حلال نہیں اور نہ ہی درندوں میں سے داڑھوں والا اور نہ ہی معاہد ذمی کا گری ہوئی چیز اٹھانا حلال ہے، مگر یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو جائے، اور جو کسی قوم پر اترے اس کا مہمان بنے ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں، اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے اس مہمان نوازی کے مانند لے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔